चूनिया पंजाब का बेमिसाल खूबसूरती रखने वाला तकरीबन 2000 साल से भी पुराना शहर है, जो लाजवाल दिलकशी और भरपूर तारीख से मुज़य्यन है। ये शहर शानदार फ़न तामीर का नमूना है। आज के जदीद दौर में नई तामीरात के बावजूद ये शहर माजी और हाल की खूबसूरत तस्वीर है। जब इस शहर पर नज़र दौड़ाते हैं तो कदीम मस्जिदों, मंदिरों और महलों के खूबसूरत नज़ारे देखने वाली आँख को सहरज़दा कर देते हैं। इस शहर के कदमों में दरियाए ब्यास अपनी पूरी आबोताब के साथ बहता था। दरियाए ब्यास के पुरसुकून पानियों पर सूरज की किरणें पड़ती तो पूरे शहर के नज़ारे को सुनहरी चमक से मुनव्वर कर देती थीं। दरियाए ब्यास चूनिया शहर के लिए ना सिर्फ ज़राअत के लिहाज से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था, बल्कि यह दरिया अदीबों और शायरों के लिए एक रोमानवी माहौल पैदा करता था, जिससे रोमानवी कहानियों और शायरी ने जन्म लिया। जैसे जैसे रात ढलती है, शहर की रोशनियां सितारों की तरह टिमटिमाती हैं, जो शानदार सकाफत और रवायात की अक्कासी करती हैं। आज से कई साल पहले दरियाए ब्यास के बहाव का रुख तब्दील होने की वजह से दरिया तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन दरियाई गुज़रगाह के आसार अब भी चूनिया के एतराफ़ में मौजूद हैं। इस मशहूर कुन शहर की सैर करना ऐसे ही है जैसे वक्त में पीछे चले जाना, जहाँ जदीदियत एक गुज़रे हुए दौर की शान शौकत के सामने झुकती है और हर खुशकिस्मत सयाह की रूह पर अनमिट नकूश छोड़ती है। चूनिया शहर के नाम बारे दो रिवायतें मशहूर हैं। पहली रिवायत के मुताबिक इसका नाम राजा टोडरमल की बेटी शहजादी चुन्नी या चूनी के नाम पर रखा गया है। ये शहजादी राजा की मौत के बाद इस शहर की हुक्मरान भी बनी। वक़्त के साथ साथ ये नाम बिगड़ कर चूनिया बन गया। आज भी देहाती लोग जो चूनिया के इतराफ़ में आबाद हैं, चूनिया को चूनी कहकर ही पुकारते हैं। दूसरी रवायत के मुताबिक चूनिया नाम की एक बुढ़िया जो इंतहाई रासखुल इत्क़ाद थी, पीर जहानिया सरकार के हाथ पर बैत हुई और उसने इधर ही सकूनत इख्तियार कर ली थी। इस औरत का नाम चूनी था। काफ़ी मुद्दत के बाद जब यहाँ लोगों की कसीर तादाद ने आना शुरू कर दिया तो मरीदों ने इसी औरत के नाम पर नया गांव आबाद किया और उसका नाम चूनी रखा, जो बाद में चूनिया मशहूर हो गया। चूनिया शहर के कुर्बो जवार में मौजूद टीले और खंडरात इस बात के गवाह हैं कि ये शहर उतना ही पुराना है जितना हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की तहजीबें। 1970 की दहाई में चूनिया से तल्लक रखने वाले सैयद अनवार हुसैन ज़ैदी को इन टीलों से बर्तनों के टुकड़े, तांबे के सिक्के और एक सोने का मोती मिला, जिनके बारे में माहिरीन आसार कदीमा ने यह तस्दीक की कि ये चीज़ें करीब 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। ये नवादरात अजायब घर लाहौर के हवाले कर दिए गए थे। चूनिया के खंडरात से मिलने वाले लोहे के टुकड़े और बुरादे से माहिरीन ने इस बात की तस्दीक की है कि ये शहर एक सनती शहर था, जिसमें मुगलिया फ़ौजों के लिए तलवारें और तोपें बनाई जाती थीं। तारीख़ की किताबों में मौर्रखीन की खोज के मुताबिक ये 327 क़ब्ल मसीह में सिकंदर आज़म जब हिंदुस्तान में दाखिल हुआ तो पंजाब के शहर जेलम को फ़तह करता हुआ दरियाए ब्यास के किनारे आबाद इसी शहर चूनिया तक आ गया था। दरियाए ब्यास की दलदली ज़मीन और यहाँ के बासियों की ज़बरदस्त मज़ाहमत की वजह से सिकंदर आज़म की फ़ौजों ने चूनिया से आगे जाने से इनकार कर दिया था। तहरीक कम्बोहा में पुलिस इंस्पेक्टर अब्दुल वहाब अमृतसरी चूनिया की सिंध में अरबों की आमद तक की तारीख का सुराग लगाते हैं। उनके मुताबिक जब मोहम्मद बिन कासम ने सिंध पर हमला किया तो चूनिया मुल्तान के ज़ेरे तसल्लुत था और इस पर कम्बो कबीले से तल्लक रखने वाले एक शख्स की हुकूमत थी। मुल्तान पर मुसलमानों का कब्ज़ा हुआ तो चूनिया उनके कब्ज़े में आ गया। चूनिया के हुक्मरान ने मुसलमानों को किस्तों में मुआवजा अदा करने का वादा किया और ज़मानत के तौर पर मोहम्मद बिन कासम राजा के बेटे महाछावर या महाचावर को अपने साथ अरब ले गया। मुस्लिम असर में रहते हुए राजा के बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया। 5 साल बाद जब चूनिया के बादशाह ने पूरी रकम अदा कर दी तो शहजादा चूनिया वापस चला गया। ताहम वापसी का खैर मकदम करने की बजाय महाचावर को हिंदू पुजारियों ने अपने मज़हब को तर्क करने पर ताना दिया और फैसला किया गया कि इसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन उसकी बहन कंगना को इस मंसूबे की खबर मिली तो शहजादी कंगना और महाचावर शहर से भाग गए।
بادشاہ کی فوج نے بہن بھائیوں کو منڈی بورے والا میں روکا جہاں انہیں قتل کر دیا گیا۔ بعد میں مسلم حکمرانوں نے ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ایک مزار تعمیر کیا۔ یہ مزار آج بھی کھڑا ہے جو دیوان چاولی مشائخ حاجی محمد شیخ کے نام سے مشہور ہے۔ چونیا کے قریب آباد ایک شہر کنگن پور کا نام اسی شہزادی کنگنا کے نام پر ہے۔ 16ویں صدی کے اوائل میں جب بابر دلی پر قبضہ کرنے کے لیے جا رہا تھا تو افغانستان میں ایک باہمی جنگ ہوئی جس کی وجہ سے بہت سے پٹھان قبائل کا اخراج ہوا۔ یہ قبائل بابر کے ساتھ شامل ہوئے اور 1525 میں پانی پت کی فیصلہ کن جنگ جیتنے میں اس کی مدد کی، لیکن 1569 میں جہانگیر شہنشاہ اکبر کے ہاں پیدا ہوا اور ان پٹھانوں کے علاوہ تمام رئیس اسے خراج عقیدت پیش کرنے آئے۔ ان کی گستاخی پر ناراض اکبر نے مطالبہ کیا کہ ان کے عہدے اور جائیداد چھین لی جائے۔ جب وہ کابل واپس آنے لگے تو بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ مغل بادشاہت کا بہت بڑا اثاثہ ہے اور اس نے اکبر نامہ کے مصنف ابو الفضل کو ان کے ساتھ صلح کرنے کے لیے بھیجا۔ انہیں دہلی کے علاوہ کہیں بھی آباد ہونے کی اجازت دے دی گئی اور اسی کے مطابق وہ قصور میں آباد ہو گئے۔ اس وقت ایک ڈاکو جسے پیرا بلوچ کہا جاتا تھا چونیا کے حکمران راجہ رائے کے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ جب پیرا بلوچ نے پٹھانوں پر حملہ شروع کیا تو وہ ایک لڑائی میں مارا گیا اور پٹھانوں نے قصور اور چونیا میں اپنا اقتدار قائم کیا۔ 1720 میں مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کے دور میں لاہور کے مغل ناظم عبدالصمد خان اور قصور کے رئیس نواب حسین خان کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا جس نے دشمنی کی شکل اختیار کر لی اور بات جنگ تک جا پہنچی۔ اس جھگڑے میں چونیا کے پٹھان میئر سردار فضل خان نے قصور کے نواب حسین خان کا ساتھ دیا۔ ان دونوں کی فوجیں چونیا کے نزدیک ہرچو کی گاؤں کے میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں۔ بھرپور لڑائی لڑی گئی جس کے نتیجے میں نواب حسین خان ہرچو کی گاؤں کے میدان میں قتل ہو گئے۔ جس میدان میں یہ جنگ ہوئی وہاں پر اب عیدگاہ اور قبرستان ہے۔ یہ تاریخی معرکہ پنجاب کے لوگوں کی ثقافتی نفسیات میں پیوست ہے۔ یہ ایک جابر ظالم کے خلاف بغاوت کی علامت بن گیا اور وارث شاہ کی ہیر میں اس جنگ کا آغاز اس بستی کی ثقافتی اہمیت کا بیرومیٹر ہے۔ زبان اور ثقافتی رکاوٹوں کے باوجود ہیر پنجابی قوم پرستی کے جھنڈے تلے لوگوں کو متحد کرتی چلی جاتی ہے۔ ناظرین، مغلیہ دور میں جب افغان پٹھانوں نے قصور میں اپنے آپ کو مستحکم کر لیا تو ان پٹھانوں کے دور میں چونیا شہر کی آبادی اور ترقی میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ اس شہر کے علاوہ مزید 6 شاندار بستیاں وجود میں آ گئیں جن کو پرانے لوگ 7 چونیوں کے نام سے بھی پکارتے تھے۔ ان بستیوں میں پرانی چونی، نکی چونی، محرم خان دا کوٹ، پہلوان دی کوٹلی، قلعہ ٹوڈرمل، راجے دا کوٹ اور چونیاں شامل ہیں۔ نواب حسین خان کے قتل کے بعد چونیا اور اس کی نئی بسائی گئی بستیوں پر پٹھانوں کی گرفت کمزور پڑ گئی جس کی وجہ سے لٹیرے ان بستیوں کو لوٹنے لگے۔ چونیا کے علاوہ باقی 6 بستیوں کے لوگ دوسری جگہوں پر ہجرت کر گئے۔ باقی بچ جانے والے لوگوں کو پہلے تو لٹیروں نے خوب لوٹا اور رہی سہی کسر چالسی قحط نے پوری کر دی اور یوں ان 7 چونیوں میں سے 6 بستیاں مکمل طور پر اجڑ گئیں۔ موجودہ شہر مضبوط قلعہ بند نظام کی وجہ سے لٹیروں کے ہاتھوں برباد ہونے سے بچ گیا۔ ناظرین، چونیا کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ 6 بار سیلابوں میں مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ موجودہ شہر 7ویں بار آباد ہوا ہے، لیکن تاریخ کی کسی بھی مستند کتاب میں اس شہر کا 6 بار غرق ہونے کا ذکر موجود نہیں۔ البتہ لٹیروں کے ہاتھوں اس کی 6 بستیوں کے تباہ ہونے کا ذکر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 1947 میں یہاں سے ہجرت کر کے جانے والی ایک خاتون بملا رانی نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی 6 بستیوں کے اجڑنے کا ذکر کیا ہے جو محمد شاہ رنگیلا کے دور میں آباد کی گئی تھی اور موجودہ چونیا کو اس کی 7ویں بستی کہا ہے۔ ان بستیوں کے ناموں کی تفصیل پہلے بیان کر دی گئی ہے۔ ناظرین، پنجابی کے مشہور صوفی شاعر سید وارث شاہ بھی چونیا میں چند دن قیام کر چکے ہیں اور یہ قیام اس وقت کا ہے جب وہ ملکہ حانس سے واپس آ رہے تھے اور انہوں نے اپنے مشہور کلام ہیر وارث شاہ میں بھی اس شہر کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، وارث نواب حسین خان نہ لڑیا جویں عبدالصمد وچ چونیاں دے۔
اس قیام کے دوران وارث شاہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک نسخہ چونیا میں چھوڑ گئے تھے جو وارث شاہ اکیڈمی میں محفوظ ہے۔ مغلیہ سلطنت کے ختم ہونے اور انگریز راج قائم ہونے کے بعد سن 1885 میں انگریز سرکار نے چونیا کو لاہور کی تحصیل کا درجہ دے دیا۔ اس وقت یہ لاہور کی سب سے بڑی تحصیل تھی۔ قیام پاکستان کے بعد جب 1976 میں قصور کو ضلع کا درجہ دیا گیا تو چونیا کو لاہور سے الگ کر کے قصور کی تحصیل بنا دیا گیا، اور 1992 میں پتوں کی اور بھائی پیرو موجودہ پھول نگر کو چونیا سے الگ کر کے پتوں کی کو تحصیل کا درجہ دے دیا گیا۔ ناظرین، کچھ تاریخ دانوں کے مطابق 5ویں صدی کی افسانوی داستان سسی پنو میں سسی کا تعلق بھی اسی شہر چونیا سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جموں کے ہندو راجا کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کے بارے میں جوتشیوں اور نجومیوں نے پیشین گوئی کی کہ یہ لڑکی راجا کی بدنامی کا باعث بنے گی۔ بدنامی کے ڈر سے راجا نے اس لڑکی کو ایک صندوق یا ٹوکری میں ڈال کر دریائے بیاس میں بہا دیا۔ آج جہاں دربار سید غلام مصطفیٰ المعروف متو شاہ ہے، اس کے ساتھ ایک دھوبی گھاٹ ہوا کرتا تھا۔ وہاں ایک دات نام کے شخص نے اس صندوق کو پکڑا اور اس بچی کو نکال کر اس کی پرورش کی۔ جب لڑکی جوان ہوئی تو اس علاقے کے دورے پر آئے ہوئے پاک پتن کے شہزادے پنو کا اس پر دل آ گیا اور یوں دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ ان دونوں کو دھوکے سے جدا کر دیا گیا، جس سے یہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں صحراؤں میں بھٹکتے رہے اور موت کے بعد انہی صحراؤں میں دونوں کو دفن کر دیا گیا۔ سسی پنو کی داستان میں شہر بمبھور کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تاریخ دان کراچی کے نزدیک آباد شہر بمبھور کو سسی کا شہر نہیں مانتے، بلکہ ان کی اکثریت اصل بمبھور چونیا شہر کو ہی قرار دیتی ہے۔